بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد. برادران اسلام، آج اس نشست میں اللہ جل وعلا کی توفیق سے ہم ایک ایسا قصہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس سے ایمان کو، اعمال کو اللہ کی توفیق سے تازگی ملے گی. اور یہ قصہ ہے لکڑہاڑا نجار. اور یہ قصہ بیان ہوا ہے ایک بڑی ہی عظیم سورت میں، سورہ یاسین میں. سورہ یاسین مکی سورت ہے. مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں، اور جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. دوستو، سورہ یاسین علم توحید سے لبریز ہے. اللہ جل وعلا نے اس سورت میں ایک ایسے نوجوان کا، موحد کا قصہ ذکر کیا ہے جس کا نام مفسرین نے حبیب نجار بتلایا ہے. جیسے کہ امام ابن کثیر اور دیگر مفسرین نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس شخص کا نام حبیب نجار تھا. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف اپنے کچھ انبیاء کو دعوت کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا. اب قرآن نے اس بستی کا ذکر نہیں کیا، علاقے کا ذکر نہیں کیا کہ وہ کون سی بستی ہے، کون سا علاقہ ہے. فقط قریے کا ذکر کیا کہ وہ ایک بستی تھی، اس کی طرف اللہ کے کچھ رسول آئے. بستی والوں نے ان انبیاء کی تکذیب کی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اس کا لطف و کرم ہے کہ وہ جل وعلا جسے توحید کا فہم دے دے، جسے وہ توحید کی سمجھ دے دے. اب اللہ رب العالمین نے اس نجار کو، حبیب کو توحید کا فہم دے دیا، سمجھ دے دی. یہ شخص بستی کے کنارے سے بھاگتا ہوا آیا، دوڑتا ہوا آیا، بڑا دل کے اندر درد لے کر، غم لے کر، اور آ کر اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہتا ہے، جیسا کہ قرآن اس قصے کو
یوں بیان کرتا ہے، آپ لوگ بھی سنیے۔ قولہ تعالی وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى، آیا بستی کے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا۔ قال، اس نے آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان رسولوں کی پیروی کرو۔ اب اندازہ کریں کہ اس شخص نے قوم سے کیا کہا؟ بزرگوں کی بات مانو، بڑوں کی بات مانو؟ فقط اس نے یہ کہا اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی اتباع کرو۔ اصل دعوت یہ ہے کہ ہر دائی، ہر مبلغ قوم سے یہ کہے کہ قوم رسول کی بات مانو، رسول کی اتباع کرو۔ اسی لیے تو اللہ جل وعلا نے قرآن میں بے شمار مقامات پر لوگوں کو، دنیا والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، رغبت دلائی ہے کہ جو کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ میرے رسول کی اتباع کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قولہ تعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے رسول آپ لوگوں کو کہہ دیجیے، اعلان کر دیجیے، جو شخص اس بات کا دعوے دار ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، اب وہ اپنی محبت کی سچائی کیسے پیش کرے گا؟ آپ کی اتباع کر کے۔ جو آپ کی اتباع کرے گا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، پھر اسے کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت ملے گی، اللہ گناہ بخش دیے گا، اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، آج اگر کوئی شخص دعوت کا کام کرنا چاہتا ہے، کوئی کر رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ لوگوں کو اسی بات کی دعوت دے کہ لوگوں اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصص جو ہمارے سامنے بیان فرمائے ہیں، ان میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے درس ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ اب دیکھیں، اس شخص نے کسی بڑے کا نام نہیں لیا، کسی قوم کا نام نہیں لیا، کسی برادری کا نام نہیں لیا، فقط یہ کہا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے لوگو رسولوں کی پیروی کرو۔ کیوں؟ اس لیے اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کیونکہ رسول جو ہوتے ہیں، انبیاء جو ہوتے ہیں، وہ اخلاص سے، خشیت الہی سے، تقوی سے لبریز ہوتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر اللہ کے لیے اخلاص ہوتا ہے۔ وہ دنیا کا مال و متاع نہیں چاہتے، منصب نہیں چاہتے، کرسی نہیں چاہتے، کسی سے کچھ نہیں مانگتے، فقط یہی کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، غور کریں کہ اس موحد نے، اس نوجوان نے قوم سے کیا کہا کہ انبیاء کی پیروی کرو، رسولوں کی پیروی کرو، یہ تم سے کچھ معاوضہ نہیں چاہتے، بلکہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ اللہ کی ہدایت پر ہیں، ان کی پیروی کرو، تمہیں کامیابی مل جائے گی۔ پھر اس نے ایک نیا اسلوب اختیار کیا، ایک نیا انداز اختیار کیا، قوم کو سمجھانے کے لیے، قوم کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہنے لگا وَمَا لِيَ، مجھے کیا ہو گیا ہے، لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، کہنے لگا کہ میں اس اللہ کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے جب میرا وجود نہیں تھا، میرا نام و نشان نہیں تھا، جس نے مجھے یہ وجود بخشا ہے، جس نے میری تخلیق فرمائی ہے، اس کی میں عبادت کیوں نہ کروں۔ پھر آگے کیا کہتا ہے قوم کو، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے توحید کی شان، توحید کی عظمت، کہ توحید کس طرح خلق کو خلق کی عبادت سے نکال کر خالق کی عبادت کی طرف لے کر جاتی ہے۔
اس شخص نے قوم سے کیا کہا کہ تم نے ایسے معبود مقرر کر لیے ہیں جن سے تم لو لگائے بیٹھی ہو، جن پر تم بھروسہ کرے بیٹھی ہو، جن پر تمہارا توکل ہے، تمہاری امیدیں قائم ہیں، جن کا خوف تمہارے دلوں میں ہے۔ تمہیں نہیں پتا اگر اللہ رحمان ارادہ کر لے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا تو یہ اس نقصان کو نہ روک سکتی ہیں، نہ ٹال سکتی ہیں، اور نہ دور کر سکتی ہیں، نہ مجھے اللہ کی عذاب سے بچا سکتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھ لیں، اس شخص نے ہمارے سامنے ایک حقیقت کھولی ہے، وہ یہ کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کسی غیر کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، داتا، غریب نواز مانتی ہیں تو یوں سمجھ لو کہ وہ اسے معبود مان رہے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود مقرر کیے ہیں؟ اِن يُرِدْنِ الرحمن، اگر اللہ ارادہ کر لے مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا، ان کی نہ تو شفاعت کام آئے گی اور نہ ہی یہ مجھے بچا سکیں گے۔ اب اندازہ کریں، پہلے اس نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو تم نے معبود مقرر کیے ہیں یہ کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، اور یاد رکھیں آج بھی جو لوگ غیر اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، دستگیر، داتا مانتے ہیں، سمجھ لو کہ یہ ان ہستیوں کو اللہ کے سوا معبود مانتے ہیں۔ چاہے اس بات کا یہ اقرار اپنی زبان سے نہ کرے، لیکن قرآن نے یہ حقیقت ہمارے سامنے کھول دی ہے کہ جو شخص کسی کو نفع یا نقصان کے لیے پکارے، غائبانہ اس سے مدد طلب کرے، اس کے لیے جو ہے وہ دعائیں دے، اسے مشکل کشا مانے اور یہ کہے کہ میری مشکل دور کر دے، میری حاجت مجھے دے دے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے اسے معبود بنا لیا۔ یہی اشارہ اس آیت کے اندر ہے، بلکہ یہی حقیقت رب نے ہمارے سامنے کھولی ہے۔ آگے کہتا ہے انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں ایسے کروں تو مجھ سے بڑھ کر گمراہ کوئی نہ ہوگا کہ میں اللہ احکم الحاکمین حی لا یموت کو، جس کا یہ دعویٰ ہے انہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر شے پر قادر ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کو چھوڑ کر میں ایسوں کو پکاروں جو اپنے لیے خود نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ میں ایک بات کہوں، فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ آج جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی، آپ کے داماد بھی، جن کی بڑی شان ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یعنی موسیٰ اور ہارون بھائی تھے، تو میرا بھائی ہے۔ خیبر کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کو فتح فرمائے گا، اور وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ عمر کہتی ہے میں نے زندگی میں کبھی امارت کی خواہش نہ کی، لیکن اس دن میرے دل کے اندر یہ چاہت، یہ خیال، یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش یہ میں ہوں۔ کیوں کہ بات امارت کی نہیں، بات اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی تھی، کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، اللہ کے پیغمبر نے پوچھا این علی، علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا کہ ان کی آنکھ بہ رہی ہے۔ علی کو لایا گیا، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب علی کی آنکھ پر لگایا اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اسے شفا دے۔ اللہ نے شفا دے دی۔ علی گئے، اللہ تعالیٰ نے خیبر فتح کیا ان کے ہاتھ پر۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستو، ان کی خیبر کے دن خود آنکھ بہ رہی تھی، وہ اپنی آنکھ کا علاج نہ کر سکے،
اللہ کے رسول نے اپنا لعاب لگایا، اللہ جل وعلا سے شفا کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ آج ان کو لوگ مشکل کشا، حاجت روا کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، یہ تو بہت بڑی جسارت ہے۔ قیامت کے دن جناب علی اور دیگر تمام صالحین ایسے تمام لوگوں سے برات کا اظہار کر دیں گے جو ان کی وفات کے بعد انہیں صفات الہی سے متصف کرنے کی مذموم کوشش کرتے ہیں، جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام قیامت کے دن نصرانیوں سے برات کا اظہار کر دیں گے اور کہہ دیں گے اللہ میں نے تو کسی سے نہیں کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر الہ مقرر کر لو۔ تو آئیے میرے بھائیوں اپنے درس کی طرف۔ پھر وہ کہتا ہے توحید کا اعلان کرتے ہوئے انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو قوم کے لوگوں، یاد رکھیں جب اللہ کسی کو توحید جیسی نعمت عطا کر دے، سینہ توحید سے منور ہو جائے تو اس نعمت کا اظہار کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو نعمت اللہ کی طرف سے تمہیں ملے اس کا اظہار کرو۔ چنانچہ اس نے اظہار کیا، اعلان کیا، اقرار کیا، اعتراف کیا کہ میں اللہ جل وعلا پر ایمان لے آیا ہوں۔ چنانچہ اس کی یہ بات جب قوم نے سنی اس کو مارا۔ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ قوم نے اسے اتنا مارا کہ اس کے پیٹ کی آنتیں پخانے کے راستے سے نکل گئیں۔ اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا کیا، شہید ہوا۔ اب یہ آیت بتلا رہی ہے کہ شہداء کہاں زندہ ہے۔ سنیے، قیل ادخل الجنہ، جیسے اس کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو جنت میں اس کا استقبال ہوتا ہے، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اب دیکھیں جن کے دل کے اندر قوم کا درد ہوتا ہے، قوم کے لیے اخلاص ہوتا ہے، وہ تو مرنے کے بعد بھی اس بات کو فراموش نہیں کرتے کہ ہماری قوم کو اس عزت کا، منزلت کا، اس شرف و اعزاز کا پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں تیار کی ہوئی ہیں موحدین کے لیے، توحید پرستوں کے لیے۔ قال یا لیت قومی یعلمون، کہنے لگا کاش میری اس قوم کو پتہ چل جائے کہ جنت کیا چیز ہے۔ اللہ جو بندے کو عزت دیتا ہے، جو مقام دیتا ہے، جو فضیلت دیتا ہے، جو عظمت دیتا ہے، اس کی کیا شان، کیا مقام ہے۔ کاش میری اس قوم کو پتہ چل جائے آج دنیا میں، کیونکہ اب تک یہ دنیا میں ہے، عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ اسی حالت میں مر گئے، کفر و شرک پر ان کی موت آ گئی، اس نعمت سے تو محروم ہوں گے، لیکن آگے جہنم کی آگ مقدر ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا کاش میری قوم کو پتہ چل جائے کیا، بما غفر لی ربی، شہید کا سب سے پہلا اعزاز اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے کہ اس نے کیا کہا، بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ وجعلنی من المکرمین، اور مجھے عزت دار لوگوں میں شامل کیا ہے۔ عزت دار کون ہے؟ انبیاء ہیں، ملائکہ ہیں، دیگر صالحین ہیں۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو، جب اس کی موت واقعہ ہو گئی، شہادت ہو گئی، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، پھر عذاب کا کوڑا برسا، انبیاء کو جھٹلایا، انبیاء کی معاونت کرنے والے لوگوں کو قتل کیا، ان کی مخالفت کی، شرک اور کفر پر ڈٹے رہے، اڑے رہے، پھر اللہ کے عذاب کے کوڑے نے آ لیا ان کو۔ اللہ نے اس قوم کو مٹا کر رکھ دیا، آسمان سے ایسا سخت ان کے اوپر عذاب نازل کیا کہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اس قصے کے اندر ہمارے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ پہلا نقطہ، داعی کے دل میں اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، داعی کے دل میں قوم کے لیے درد ہونا چاہیے، خیر خواہی کا پہلو ہو، لالچ نہ ہو، طمع نہ ہو، اور نہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ہو۔ یہ دیکھیں، اور داعی اپنی دعوت کا آغاز توحید سے کرے، داعی لوگوں کو اس بات کی دعوت دے، نہ کسی گروہ کی، نہ قبیلے کی، نہ بستی کی، نہ شہر کی، بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اتباع کرو۔ اور داعی اپنے قول اور فعل، اپنے منہج سے لوگوں کو آگاہ کرے کہ میرا منہج یہ ہے، میرا دین یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے۔ اسی طرح اہل شرک اور شرک سے برات کا اظہار کرے، جی ہاں، شرک کا انکار کرے، لوگوں کو کھول کر بتلائے اور ان کے لیے دعا کرے، اور اللہ تعالی کی عذاب اور عقاب سے ہمیشہ خائف رہے کہ وہ کسی وقت بھی آ کر لے سکتا ہے، اور جنت کی رغبت دل میں ہو کہ جنت میں جو اللہ نے اعزاز، جو شان اہل ایمان کی رکھی ہے، اسے کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ تو میرے بھائی میرے دوستو، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے قول اور فعل میں اخلاص پیدا کرے، اور ہمیں کما حقہ توحید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیر۔